خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان نشریات کے ساتھ. آپ براہ راست دیکھیں افطار کے بابرکت لمحات میں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب. تھوڑی سی ہم نے ترتیب کو ذرا تبدیل کیا ہے. جس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف جو ہے شخصیات ہوتی ہیں, ہستیاں ہوتی ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں, جو ملک کا کام کر رہی ہیں, جو خلق خدا کی خدمت کر رہی ہیں, وہ سب ہماری اس ٹرانسمیشن میں اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں آج ہمارے ساتھ جو این جی او ہے, جو خلق خدا کی خدمت کرنے والی آرگنائزیشن ہے, جو فلاحی ادارہ ہے, فلاحی ادارے کا نام ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی, اور ان کے ریپریزنٹیو, ان کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے اور مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں انجینئر ملک عبدالغفار سعیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کافی عرصے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ہاسپٹلز بھی ہیں, بلڈ بینکس بھی ہیں, اس کے علاوہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے تو اس میں بھی کام کرتے ہیں. ایمبولینس سروسز بھی ہیں, پھر ڈائلسس کے کام بھی کر رہے ہیں. بچوں کے تالو کٹے ہوئے جو ہیں, ہونٹ کٹے ہوئے جو, ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. فری کام بھی کر رہے ہیں, رعایتی کام بھی کر رہے ہیں, ایمرجنسی سروسز بھی دے رہے ہیں, یتیم خانے بھی ہیں, ان کے بچوں کے لیے بھی ہیں, بڑوں کے, ساری چیزیں ان کی موجود ہیں. اور ایک عرصے سے پاکستان کے کونے کونے میں ہم ان کا کام دیکھ رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور بہت شکریہ کہ آپ سب کی خدمت کریں. مختصر تعارف کروا دیں, پھر ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے پھر تفصیل سے آپ سے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1983 سے الحمدللہ پورے ملک پاکستان میں, آزاد کشمیر میں المصطفیٰ کی شاخیں موجود ہیں. زیادہ تر کام ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہے. الحمدللہ کراچی میں 5 ہاسپٹل ہیں, 35 کے قریب کلینکس ہیں, اور 5 ہاسپٹلس میں الحمدللہ صحت سے متعلق تمام سہولیات وہاں میسر ہیں. کنسلٹنٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, آئی سی یو ہے, پی آئی سی یو ہے, بچوں کے نیو نیٹل بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا آئی سی یو ہے, ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا فری میں آپریشنس ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا کے 250 بچے رجسٹرڈ ہمارے پاس ہیں, ان کے مکمل علاج الحمدللہ المصطفیٰ سے کیا جاتا ہے. اس طرح سے ایمبولینس سروسز ہیں, میت بسز ہیں, اور اس طرح سے آپ کراچی کے اندر ہم نے شیلٹر ہوم گوشہ سیدہ خاتون جنت, خواتین جو بزرگ خواتین اس میں رہتی ہیں, بزرگوں کا جو ہے وہ کورنگی کے اندر الحمدللہ گوشہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے, اور اسی میں مائی ہوم المصطفیٰ یتیم خانہ ہے, جس کا نام حاجی حنیف طیب صاحب نے اور ہمارے ٹرسٹیز نے یتیم خانہ نہیں رکھا کہ بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو کہ بچے کہاں رہتے ہیں, مائی ہوم المصطفیٰ ہے, کہ میرا گھر المصطفیٰ ہے. الحمدللہ 208 بچے وہاں رہائش پذیر ہیں. ان کا دینی تعلیم, ان کی اخلاقی تربیت, ان کا کھانا پینا, رہائش اور تمام قسم کی سہولتیں الحمدللہ ہم پہنچا دی جاتی ہیں. ان بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. انگلش میڈیم اسکول میں ان کو دوپہر تک اسکول پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد 50 کے قریب بچوں نے ماشاءاللہ درس نظامی کے اندر 2nd کلاس میں پڑھ رہے ہیں. 50 کے قریب بچے حفظ قرآن ماشاءاللہ بھی مکمل کرنے والے ہیں. ہر سال 5-10 بچے کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں سے. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ماہ رمضان میں کوئی اسپیشل آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا نارمل جو چل رہی ہوتی ہے؟ رمضان میں خاص طور پہ مستحق افراد تک راشن کی تقسیم کے کام المصطفیٰ سوسائٹی کر رہی ہے. کفالت کے طور پہ کوئی 900 کے قریب ایسی بیوائیں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, ان کو رمضان میں خاص طور پہ ہم ان کو پیکج دیتے ہیں تاکہ وہ عید بھی اچھی طرح سے گزاریں اور رمضان شریف بھی اچھی طرح سے گزاریں. اسی طرح سے پاکستان بیت المال کے تعاون سے کراچی, حیدرآباد, سکھر, سبی, کوئٹہ دسترخوان لگا رہے ہیں. اچھا, الحمدللہ کئی ہزار افراد کو افطار لنچ باکس, وہ ڈنر باکس جو ہے وہ اس میں ہمارے کارکنان پورے پاکستان میں الحمدللہ تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے ہماری المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی. اچھا سیدی صاحب, کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے تھے آپ اس میں؟ جس طرح سے بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف شعبوں کا مختصر ذریعہ مختلف بتایا ہم نے جی, تو اسی طرح سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے المصطفیٰ کے زیر تمام 250 بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں, جن کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہر مہینے کسی کا 1 مرتبہ کسی کا 2 مرتبہ ہوتا ہے. المصطفیٰ کے والنٹیئر, المصطفیٰ کے معاونین الحمدللہ بچے, جوان بچے مختلف جگہوں پہ جا کے کیمپنگ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے مرکز پہ جمعرات کو کیمپ لگتا ہے, وہ خون وہاں سے جمع کر کے لے کے آتے ہیں, اور بچوں کے لیے عطیہ جو لوگ دیتے ہیں ان کی زندگی بچانے کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اپیل کروں گا ایسے نوجوانوں سے کہ وہ آئیں. المصطفیٰ میڈیکل سینٹر گلشن اقبال میں بلڈ بینک ہمارا بہترین ماشاءاللہ موجود ہے, وہاں آئیں ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے, کیونکہ یہ بچے دیکھیں خون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے,
اور یہ سن کر آپ کو انتہائی افسوس ہوگا کہ بچوں کے والدین انتہائی غریب قصب پرسی کے عالم میں ہوتے ہیں. 2 3 بچے ان کے تھیلیسیمیا میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اور وہ صبح کو لے کے آتے ہیں. ان کے پاس کرائے کے پیسے تک بھی نہیں ہوتے. الحمدللہ المستویٰ سوسائٹی ان کو مینیج کرتی ہے. ان کو دوپہر کا کھانا ان کے والدین بھی جو آتے ہیں, والدہ یا والد جو ہے, ان کو دیتے ہیں اور ان کی مالی معاونت بھی ان کرتے ہیں راشن کی صورت میں. اور یہ بچے مستقل مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے جسم میں بلیڈ لگانے کی وجہ سے آئرن بڑھ جاتا ہے. اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں, کئی ہزار روپے کا آتا ہے, فری آف کاسٹ ہے. ان کی بچوں کی تلی بڑھ جاتی ہے, اس کا بھی علاج الحمدللہ کرتے ہیں. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹ جو سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ رول پاس کیا ہوا ہے کہ خاص طور پہ کزن میرج میں یہ 2 اگر میاں بیوی ہونے والے اگر وہ مائنر تھیلیسیمیا ہیں, اگر ان کا ٹیسٹ پہلے سے ہو جائے تو وہ اس بیماری سے مرض سے بچ سکتے ہیں. کتنا اذیت ناک ہے کہ بچے کو والدین اس کو پال رہے ہیں, اس کا علاج کرا رہے ہیں اور آخر وہ 12 سال 14 سال 15 سال 18 سال میں, اب تھوڑی سی عمر بڑھ گئی ہے, 25 26 سال ہو جاتی ہے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں المصطفیٰ چاہتی ہے کہ اب تک کام نہیں کر سکے, کرنا ضروری ہے اگر وسائل مل جائیں؟ اب یہ المصطفیٰ کا جیسے میں نے بتایا کہ یتیم خانہ بچوں کا ہمارا موجود ہے, شیلٹر ہوم عورتوں کا مردوں کا موجود ہے. بچیوں کا نہیں تھا ہمارے پاس. بچیاں آج صاحب کے پاس, ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم کے پاس آ رہی تھی کہ یتیم بچیاں ہیں, اب ان کو کہاں لے کے جائیں. کراچی میں بھی کوئی یتیم خانہ میرے خیال سے بہت کم ہی ہے. تو الحمدللہ کورنگی میں ہم نے 1500 گز کے اوپر گراؤنڈ +4 کنسٹرکشن اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس کی فنشنگ ابھی شروع ہو رہی ہے. تو اسی میں بچیوں کا اسکول بھی ہوگا, اس میں 1200 بچیاں محلے کی اور یہ یتیم بچیاں جس میں رہیں گی وہ پڑھیں گی, اور اسی کے اندر خواتین مائیں بھی ان میں رہیں گی. ایک فلور ہم نے ان کے مختص کر دیا ہے. اچھا. تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں چکرا گوٹ پہ المصطفیٰ میڈیکل سینٹر, وہاں موجود المصطفیٰ اپنے یتیم خانہ بھی موجود ہے, 2 اسکول ہیں, ایک کالج ہے. آپ ان بچوں سے بھی ملیں اور جو ہمارا یہ زیر تعمیر ہے اس کو بھی دیکھیں, اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ الحمدللہ کئی کروڑ روپے سے تعمیر ہو رہا ہے. آپ اس میں تعاون کریں, اپنے دستے مبارک آگے بڑھائیں. اور ان بچیوں کے لیے ہمارا آج صاحب کا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اب جیسے بچیوں کا اسکول شروع ہوگا تو اس میں بچیوں کو داخلہ دیں. اس میں رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کہیں گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جب آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں عام دنوں میں, تو رمضان میں جب آپ وہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو کئی گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا. اپنی زکوٰۃ, خیرات, فطرات, عطیات اور ہر طرح کا مال آپ ہر ویلفیئر تنظیم کو, آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں جو بھی خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب آپ دے رہے ہو تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو بھی یاد رکھیں, ان کے اکاؤنٹس, ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. اور جب آپ ان کی اس آرگنائزیشن میں اپنے طرف سے کوئی نہ کوئی عطیہ دیں گے یا خیرات دیں گے یا زکوٰۃ دیں گے, تو یقیناً اگر آپ کے ان پیسوں سے کسی کی جان بچ گئی تو آپ کے اہل خانہ بھی یقیناً محفوظ رہیں گے اور ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ثواب جاریہ ہے. آپ قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی جب تک یہ ادارہ موجود ہے, لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے, آپ اس ثواب میں شامل رہیں گے. کچھ کہنا چاہتے ہیں اسپیشلی تو کیمرہ آپ کے سامنے. بس میں یہی اپیل کروں گا ناظرین سے کہ جن شعبوں میں نے ذکر کیا ہے, جس شعبے میں ان کو دلچسپی ہے, کوئی ڈائلسس کے پیشنٹ کو افورڈ کر سکتا ہے اس کو اسپانسر کر دیں, کسی یتیم بچے کو اسپانسر کر دیں, کسی بزرگ خاتون کو اسپانسر کر دیں, اور آئیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. اونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا میں نے ذکر کیا کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آپریشن الحمدللہ المصطفیٰ کر چکی ہے. 60,000 سے زائد آپریشن پورے پاکستان میں الحمدللہ. ممتاز سرجن ہمارے ڈاکٹر سعید اعوان صاحب موجود ہیں وہاں پر, اور وہ ڈیلی او پی ڈی کرتے ہیں. جو بار 1.5-2 لاکھ روپے کا آپریشن ہوتا ہے ہمارا بالکل فری آف کاسٹ ہے. آنکھوں کے آپریشن بالکل فری آف کاسٹ ہے. جو مستحق ہیں شناختی کارڈ کاپی لے کے آ جائیں. اسی طرح سے نیو نیٹل بچے جو ہوتے ہیں ان کو اپنے یہ انکیوبیٹر اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ملتا ہے, وہ الحمدللہ ہمارے موجود ہیں. اور کسی کو بھی ہم واپس نہیں کرتے ہیں. نامینل چارجز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, کوئی دے سکتا ہے دے دے, ورنہ ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح سے تمام قسم کے آپریشنس ہوتے ہیں, اس میں بھی ویلفیئر میں جا سکتے ہیں. کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہر شعبے کے وہاں الحمدللہ بیٹھتے ہیں. بلڈ بینک بہترین ہے, ڈائگنوسٹک لیبارٹری جو بڑی ہاسپٹلس میں الحمدللہ جو مشینیں وہی المصطفیٰ میں لگی ہوئی ہیں. آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ کے ایک آدمی کو جو یقین آتا ہے کہ بھئی آپ کا ایک دیا ہوا پیسہ امانت ہے, اور وہ الحمدللہ حاجی حنیف طیب صاحب کا نام آپ کو دیکھے فیڈرل منسٹر پیٹرولیم رہے, لیکن آج تک اللہ کا شکر ہے کہ ان پر کوئی ایک پیسے کی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو آپ اعتماد کرتے ہیں لوگ, مطلب کروڑوں روپے کے الحمدللہ پروجیکٹ اس وقت کراچی میں الحمدللہ حاجی حنیف طیب صاحب جس کے پاس بھی جاتے ہیں کہتے ہیں تو الحمدللہ وہ لبیک کہتے ہیں, اور وہ اللہ المصطفیٰ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس شعبے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں. جیسے ایمبولینس سروسز ہے, اب ایمبولینس سروس میں بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری بہت ایمبولینسیں پرانی ہو گئی ہیں, تو اس میں بھی اپنے والدین کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے چھوٹی ایمبولینس جو ہائی روف ہوتی ہے وہ آپ عطیہ کر دیں گے تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے, آپ کے والدین کے لیے, آپ کے عزیز و اقارب کے لیے. آپ خود خریدیں, ہمیں آپ ڈونیٹ کر دیں. باقی چیزوں میں بھی حاج صاحب ہمارے کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے,
ہم سے آپ اسٹیمیٹ لے لیں، فائل لے لیں، جس چیز کی مشین کی ضرورت ہے آپ خود لا کے دے دیں. کنسٹرکشن کرنا ہے، لوگ خود کنسٹرکشن کرا کے دے رہے ہیں الحمدللہ. بہت خوب، زبردست بات کی ہمارے عبدالغفار سعیدی صاحب نے. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا ساتھ دیں. جتنے شعبوں کا انہوں نے تذکرہ کیا اس میں ہم سب مل کے بڑھ چڑھ کر کہا، کیونکہ یہ تو کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہم اگر ان کو اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں تو خدمات پیش کریں. اگر ہم مالی مدد کر سکتے ہیں تو مالی مدد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ ادارہ موجود ہے، اس میں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، دسترخوان پہ غریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ڈائلسس والے بچوں کا علاج ہو رہا ہے، تھیلیسیمیا والے بچوں کا علاج ہو رہا ہے، تو جب تک یہ علاج ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. جن کے لیے آپ نے ایصال ثواب کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ثواب ملتا رہے گا.